اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر الی آخر الآیہ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، شب قدر کے متعلق چند باتیں سماعت فرمائیں کہ شب قدر کی رات میں ہمیں کیا پڑھنا ہے، اور شب قدر کی رات جسے نصیب ہو اسے کیا ملتا ہے، اور جسے شب قدر کی رات نصیب نہ ہو لاپرواہی سستی کی وجہ سے اس کے لیے کتنا بڑا خسارہ و نقصان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت ہے۔ کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ ثواب کا یقین کر کے بشارت قلب سے کھڑا ہو، بوجھ سمجھ کر بددلی کے ساتھ نہ کھڑا ہو، کہ بس کھڑے ہو گئے یا بیچاری کھڑی ہیں، بیچارے کھڑے ہیں، نہیں، مجبور ہیں، دیکھا دیکھی بس لوگوں کی طرح نماز پڑھ لی، ایسا نہیں ہے، بلکہ رضا الہی کی خاطر اخلاص کے ساتھ اس رات میں کھڑے ہو کر نفلی نمازیں پڑھ رہے ہوں۔ کہیں صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت، کہیں صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت، کہیں صلاۃ التسبیح کی 2 رکعت نفلی نمازیں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں، اور کہیں خالی نفلی نمازیں پڑھ رہے ہوں، کیونکہ مغرب و عشاء تو پڑھ ہی چکے ہیں، مسئلہ نفلی نمازوں کا ہے۔ اس لیے کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے یہ رات گزاری جائے، ساری رمضان المبارک کی راتیں اللہ کے لیے گزاری جائیں۔ پھر شب قدر کی رات یہ وہ رات ہے جس رات میں کلام اللہ کا نزول ہوا ہے، تو قرآن کریم کی خوب دل لگا کر تلاوت کریں، سمجھ کر قرآن کریم پڑھیں، اور اللہ کی خوب بڑائی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، پہلا کلمہ پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں۔ اور درود شریف کے متعلق بڑی بڑی فضیلتیں میرے مربی حضرت مولانا سید محمد حمزہ حسنی ندوی صاحب دامت برکاتہم، نائب ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء نے فرمایا کہ دیکھو رمضان المبارک میں کثرت سے درود شریف پڑھو اور کثرت سے اللہ کا نام لو، خوب درود شریف پڑھو اور پہلا کلمہ خوب پڑھو۔ رمضان المبارک کی راتوں میں اور خاص کر شب قدر کی راتوں میں حدیث سے ایک بہت اہم دعا ثابت ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ترجمہ اے اللہ تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
کہ شب قدر میں اسی دعا کے ساتھ مشغول ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح شب قدر کی رات جو لوگ نہ جاگیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، کوئی بیماری بھی نہیں، صرف یوں ہی ناقدری کر رہے ہیں، ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ ان کے لیے یہ روایت جو میں سنانے جا رہا ہوں، ان کے لیے یہ روایت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سن لیں گے تو تڑپ جائیں گے کہ اللہ جو 21 کی رات ہماری گزر گئی ہے جس میں ہم نہیں جاگے ہیں، اے اللہ اب یہ اور راتوں کو تو جاگنے والا بنا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا یا محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حقیقتاً اس کی محرومی میں کیا تأمل ہے جو اس قدر بڑی نعمت کو ہاتھ سے کھو دے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، پھر بھی اتنی لمبی نماز پڑھتے، اٹھتے بیٹھتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ آج کیا بات ہے، ہم اسی محبوب نبی کے نام لیوائیں اور امتی آخر ہم بھی کہلاتے ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے ان امور کی قدر کی وہ سب کچھ کر گئے اور نمونہ بن کر امت کو دکھلا گئے۔ کہنے والوں کو یہ موقع بھی نہیں رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرص کون کر سکتا ہے، کس سے ہو سکتی ہے، جیسے کبھی کبھی ہم آپ کچھ کہہ دیتے۔ دل میں سما جانے کی بات ہے کہ چاہنے والے کے لیے دودھ کی نہر پہاڑ سے کھودنی بھی مشکل نہیں ہوتی، مگر بات یہ ہے کسی کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر مشکل سے حاصل ہو جائیں یہ چیزیں، بڑا مشکل ہے۔ تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے میں۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں گزار دیتے تھے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت شداد رضی اللہ عنہ رات کو لیٹتے اور تمام رات کروٹیں بدل کر صبح کر دیتے اور کہتے یا اللہ آگ کے ڈر نے میری نیند اڑا دی۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت اسود بن یزید رحمہ اللہ رمضان میں مغرب و عشاء کے درمیان تھوڑی دیر سوتے اور بس اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے۔ اور اسی طرح ہم تابعین کو بھی دیکھیں تو یہی چیزیں نظر آئیں گی، تبع تابعین کو بھی دیکھیں یہی باتیں نظر آئیں گی۔ ہاں، ائمہ اربعہ کو بھی دیکھیں تو ہم کو یہی باتیں ملتی ہیں، یہی باتیں ملتی ہیں، ہاں یہی باتیں ملتی ہیں۔ اس لیے آخر ہم لوگ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم ان چیزوں سے دور کیسے ہو گئے؟ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جن کا نام ہے سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کے متعلق منقول ہے کہ 50 برس تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی۔ دوسرے ایک تابعی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں
رات بھر نماز پڑھتے تھے اور صبح کو یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ جنت مانگوں، صرف اتنی درخواست ہے، آگ سے بچا لیجیے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رمضان تو ہر 3 رات میں ایک قرآن پاک ختم فرماتے، مگر اخیر عشرے میں ہر رات میں ایک قرآن شریف ختم کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھنا اتنا مشہور و معروف ہے کہ اس سے انکار تاریخ کے اعتماد کو ہٹاتا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قوت کس طرح حاصل ہوئی ہے تو انہوں نے فرمایا، میں نے اللہ کے ناموں کے طفیل ایک مخصوص طریقے پر دعا کی تھی، صرف دوپہر کو تھوڑی دیر سوتے اور فرماتے، حدیث میں قیلولہ کا ارشاد ہے، گویا دوپہر کے سونے میں بھی اتباع سنت کا ارادہ ہوتا۔ قرآن شریف پڑھتے ہوئے اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو ترس آنے لگتا۔ ایک مرتبہ امام صاحب ساری رات اس آیت کو پڑھتے اور روتے گزار دی، بل الساعۃ موعدہم، سورہ قمر۔ ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ رمضان المبارک میں نہ تو دن کو سوتے نہ رات کو۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک میں دن رات کی نمازوں میں 60 قرآن شریف ختم کرتے، اور ان کے علاوہ سینکڑوں واقعات موجود ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ پر عمل کر کے بتلا دیا کہ کرنے والے کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے اور نہ کرنے والوں کے لیے ہزاروں بہانے ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے، بڑے بڑے بہانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کو بند کر دوں گا، ورنہ تیرے سینے کو مشاغل سے بھر دوں گا اور فقر زائل نہیں ہوگا۔ روز مرہ کے مشاہدات ہیں، اس لیے میرے بھائیوں ہم خود دیکھتے ہیں جو لوگ قرآن و حدیث کی روشنی سے دور ہیں، آج ان کو دیکھو 24 گھنٹے وہ روزی کی مشین بن گئے، لیکن برکت نام کوئی چیز نظر نہیں آتی، کہیں سے اللہ کی مدد نظر نہیں آتی، ہمیشہ وہ دولت ہونے کے باوجود روتے نظر آتے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود روتے نظر آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اللہ اور رسول کے حکموں پہ جیسا عمل کرنا تھا اس طرح نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے برکتیں لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان سے چین و سکون چھین لیا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خود فرماتا ہے سن لو، تمہارے دلوں کو سکون دینے والی ذات اللہ کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اس لیے آؤ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، خاص کر شب بارات، وہ شب بارات یعنی شب قدر کی رات کی قدر کرنے والے بنے، لیلۃ القدر کی رات کی قدر کرنے والے بنے۔ یہ بچے ہوئے ایام بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں، ان کی قدر کرنے والے بنے۔ اللہ نہ کرے اگر روزہ چھوٹ گیا ہے تو روزہ رکھنے والے بنے، تراویح چھوٹ رہی ہیں تو تراویح پڑھنے والے بنے، قرآن کا پڑھنا چھوٹ رہا ہے تو قرآن پڑھنے والے بنے۔ اور آئیے اس رات میں جہاں آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، خوب خوب دعاؤں کا اہتمام کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، سارے انسانوں کے لیے دعا کیجئے، ملک ہندوستان کے اندر امن و شانتی کے لیے دعا کیجئے، ایک ایک انسان کو اللہ خوشیوں کے ساتھ رکھے اس کے لیے دعا کیجئے۔ وہیں آپ میرے لیے، میری ماں کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، میرے بیٹوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اعزاء اقربا کے لیے، کل مومن کل مومنات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، کل مومن و کل مومنہ، کل مسلم و مسلمہ، ان جو اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں ان کے لیے دعائیں
دعائے مغفرت کیجئے۔ میرے والد محترم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ 24 نومبر کو، اسی 24 نومبر کو ان کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے حق میں بھی دعا فرمائیے۔ ہمارے بھائی ایک قطر کے ہیں، ان کے یہاں بھی ماں کا انتقال ہوا اور ان کے شوہر کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا۔ ان سب کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی مدد فرمائے، آپ سب کی مدد فرمائے۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔